بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء علیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ فرمایا اے امن قائم کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے قرآن ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں، کہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے امن قائم کرنے کی، اور ان کی تربیت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں اب بار بار آ رہی ہیں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا حلت و حرمت کے حوالے سے کہ ان کے اوپر پابندیاں کیا ہیں اور انہوں نے کرنا کیا ہے، تو اسی حوالے سے یہ آگے چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اے امن قائم کرنے والوں، تم پر لاگو کر دیا گیا ہے القصاص۔ قصاص قصاصہ سے ہے، جس کا بنیادی معنی کسی کے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، کسی کا پیچھا کرنا، جستجو کرنا، تو یہ بنیادی معنوں میں سے ہے اس کے۔ تو اس کے معنوں کے اندر بڑی گڑبڑ کی گئی ہے، اور یہاں پر جو لغت کے حوالے سے اس کے معنی بنے وہ ہیں پیچھا کرنا۔ تم پر لازم کر دیا گیا ہے، یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتبہ، یہ کتبہ بھی جو ہے نا یہ مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ اب کسی نے لاگو نہیں کیا، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، لکھا گیا۔ کتبہ مجہول کا صیغہ، تم پر لکھا گیا، یہ آج کا لکھا ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں کب لکھا گیا، 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے۔ وہ تاریخ بیان نہیں کرتا ہے قرآن اصول و ضوابط بیان کرتا ہے۔ تو اس نے اصول یہ بتایا کہ تم نے پیچھا کرنا ہے، پیچھا جانا ہے مکمل تفتیش کے لیے کسی بھی معاملے کی، تو اس کا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ پیچھا کس چیز کا کرنا ہے؟ فی القتلہ، قتلہ کے بارے میں۔ قتلہ لڑائی جھگڑے سے لے کر قتل تک جس کا معنی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے قتلہ کا، لڑائی ہو گئی ہے، قتل ہو گیا ہے، یا کوئی اور جھگڑا جس کے معاملے میں، جس کے پورے معنی ہیں جو قتلہ کے اندر، تو ان سارے معنوں کے اندر یہ لیا جائے گا کہ کوئی بھی معاملہ ہوا ہے تو اس کا آپ نے پیچھا کرنا ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، اس کے پیچھے جانا ہے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، کیونکہ کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں جو انتہائی پیچھے سے باپ دادا کے حوالے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن ان معاملات کو ختم نہیں کرتا وہیں پر، قرآن کہتا ہے کہ پیچھا کرو۔ الحر بالحر، حر آزاد کو کہتے ہیں، اور ملک کے اندر کیونکہ آزاد قبائل بھی ہوتے ہیں، کہ آزاد قبائل جو ہیں ان کا فیصلہ، ان کا پیچھا جو کرنا ہے بالحر، ان آزاد قبائل کے قانون کے حوالے سے کرنا ہے۔ آزاد قبائل کے جو رسم و رواج ہیں، جو ان کے ضابطے ہیں، تو ان ضابطوں کے ساتھ ان کی تفتیش کرنی ہے، اور ان ضابطوں کے ساتھ ان کو جزا و سزا کا موجب ٹھہرانا ہے، ان کے پر لاگو کرنا ہے۔ تو الحر بالحر، آزاد قبائل جو ہیں ان کو ان کے قانون کے تحت سزا جزا دینی ہے۔ والعبد بالعبد، اور عبد کیونکہ یہ اسٹیٹ کے جو ملازم ہوتے ہیں، یہ محکوم ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، تو اس لیے کہا کہ جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں جو ان کی محکومیت میں ہیں، ان کا بدلہ ان کے قانون کے تحت ہے، کہ جو اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں، جو سزائیں اس نے مقرر کی ہوتی ہیں اپنے حوالے سے، تو ان کا جزا سزا کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے قانون جو بنائے گئے ہیں اس کے حوالے سے ان کو ملے گا۔ والانثیٰ بالانثیٰ، اور یہ بھی بڑا خاص، یہ سارے بڑے خاص لفظ ہیں۔ یہ انثیٰ الف نون سے، انثیٰ اس کا بنیادی روٹ ہے، جس کا معنی نرم و ضعیف یا مخنث ہونا، مؤنث ہونا، کیونکہ مؤنث کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کیونکہ انسان تو سب ایک جیسے ہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ انسانوں کے اندر مخنث بھی ہے گئی۔ مخنث آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز ہوتی ہیں، تو جن کو مخنث کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ لیڈیز اور جینٹس نہیں کہلاتے بلکہ مخنث کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، دونوں حوالوں سے، نہ وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا مخنث کہا گیا کہ وہ جو مخنث ہیں، وہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے یہ، تو ان کا قانون جو ہے ان کے قانون کے ساتھ ہوگا جو ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ تو انثیٰ کا بدلہ
بالانثى اس کے قانون کے تحت ساتھ ہے جو اس کے لیے قانون بنا ہے. فمن اوفی لہو من اخیہ پس جو عافیت میں دے. افوا اس کا معنی ہوتا ہے اور اس کا معنی ترک کرنا ہوتا ہے. افوا کا معنی ترک کر دینا. اسے یہ افا عنہ اس کا معنی ہوگا اسے سزا بغیر دیے بغیر چھوڑ دیا. سزا دیے بغیر چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے عفیہ. تو کیونکہ معاشروں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سزا نہیں دلوانا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو فمن عفیہ لہو من اخی ہے اس کی اخوت والوں کی طرف سے. اخی وہ جو اس کی برادری ہے وہ جو اس کی اخوت میں لوگ ہیں ان کی طرف سے اگر عافیت دی جائے ان کو سزا دیے بغیر چھوڑ دینے کا اگر وہ فیصلہ کرے شیئن کسی بھی معاملے میں یعنی کہ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور ان کی اخوت والا ہے اس لیے کہا کہ اس کی اخوت والے اگر اس کو چھوڑنا چاہیں ترک کرنا چاہیں فاتباع بالمعروف پس پھر تم نے پیروی کرنی ہے بالمعروف معروف کی. معروف عرفہ سے ہے. اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے مہک بو اور یہ قرآن کے اندر بے شمار جگہ پڑھیں گے کئی جگہ پر آیا یہ ینہون عن المنکر امر بالمعروف کہ امر بالمعروف وہ ہوتا ہے جو قوانین جو اصول و ضوابط بتا دیے گئے ہیں پہچان کرا دی گئی ہے عرفہ جان گئے ہیں لوگ. اور منکر وہ جس کا بتا دیا گیا کہ اس کا آپ نے انکار کرنا ہے اس کی آپ نے پیروی نہیں کرنی ہے ان قوانین کی جن کو منع کر دیا گیا. تو معروف اور منکر یہ دو چیزیں قرآن میں آئیں گی آگے ہم پڑھیں گے. تو معروف وہ احکامات جن کا آپ کو جانکاری دے دی گئی ہے جن کو پہچان کروا دی گئی ہے آپ کو اور منکر وہ جن کا انکار کرنا ہے آپ نے. تو یہاں پر فرمایا فاتباع بالمعروف تو معروف طریقے جو قانون بتا دیا گیا ہے جس کی اعلان کر دیا گیا جس ضابطے کے بارے میں تو اس انداز سے اس کی اتباع کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے خلاف کوئی کام کرے گا. جو قانون بنا ہوا ہے معروف جو بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کی اتباع کرنی ہے پیروی کرنی ہے. وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور ادائیگی جو ہے اس کی طرف وہ احسان. حسنہ اس کا صحیح جو روٹ ہے صحیح تناسب اور توازن میں ہونا یعنی کہ اس کی ادائیگی جو ہے اس کا پھر مطلب کوئی توازن ہونا چاہیے اور توازن بھی ایسا ہونا چاہیے جو بیلنس ہو. یہ انسان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ احسان اس کے معنوں میں آتے ہیں کہ ان کا توازن ہے. اگر ہاتھ پاؤں ہمارے یا پیر مطلب کہ ٹانگیں ہماری چھوٹی بڑی ہو جائیں یا ہاتھ چھوٹے بڑے ہو جائیں یا انگلیاں چھوٹی بڑی ہو جائیں تو وہ توازن ختم ہو جائے گا. تو وہ احسان حسن جو اس کا یہی ہے کہ بیلنس ہو اور جو آپ نے ادائیگی کرنی ہے وہ کیا ہے اس میں حسن ہونا چاہیے. تو آپ نے حسن کرانا انداز سے ادائیگی کرنی ہے. ذالک تخفیف من ربکم اور یہ جو کمی کی گئی ہے یہ تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے کی گئی ہے. من ربکم تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے یہ ایسا کیا گیا ہے جو کیونکہ ہم نے جو قوانین پیش کیے ہیں کہ وہ لے آتے ہیں یہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور کان کا بدلہ کان ناک کا بدلہ. اگر کسی کا ہاتھ کاٹ گیا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو تو دونوں ربوبیت سے رک گئے یا جس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہی کاٹ دو جی اس کو تو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی نا کہ ایک کا صحیح ہاتھ آپ کاٹ دیں تو اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ دوسرے کا کوئی بھلا ہو دوسرے کے کوئی فائدے میں ہو ایک توازن آ جائے اس کے اندر. تو ذالک تخفیف من ربکم یہ ایک تخفیف تھی کمی تھی تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے جو پوری کی گئی ہے. ورحمتن اور برحمت بنایا گیا ہے اعمال کے نتائج دینے والا یعنی کہ ایسی رحمت کہ جس میں دونوں کا بھلا ہو جائے. فمن اعتدی بعد ذالک اور پس جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد کہ ایک فیصلہ ہو گیا عدالت نے دونوں کے معاملات کو حل کر دیا اور پوری تفتیش کے بعد حل کر دیا اگر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا فلاح عذاب علیم پس اس کے لیے پھر ایسی سزا ہے جو بڑی دردناک ہے بڑی المناک سزا. تو فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر وہی دل کے اندر قدوتیں یا دشمنیاں یا بدلے کی آگ اگر کوئی ہے کہیں پر تو اس کے لیے پھر ایسی سزا ہے کہ جو وہ یاد رکھے گا المناک سزا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب اور تمہارے لیے وَلَكُمْ یہ کم کی ضمیر کی طرف جائے گی یہ یا ایھا الذین آمنوا کی طرف جائے گی کہ جنہوں نے معاملات ختم کروانے اور تمہارے لیے فی القصاص یہ پیچھا کرنے میں تفتیش کرنے میں صحیح تفتیش کر کے معاملات اجاگر کر کے سامنے لائے جائیں تو تمہارے لیے اس معاملے کے اندر حیات ہے یہ آگے بڑھنے والی چیز ہے یہ نشو و نما دینے والی چیز ہے. حیات کسے کہتے ہیں جو آگے بڑھتا ہے معاملہ زندگی کو کہتے ہیں
کیونکہ زندگی جب آگے چلتی ہے تو معاملات اور آگے بڑھتے ہیں اور مزید بہتر انداز سے وہ کام کرتا ہے۔ تو کہا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، پیچھا کرنے میں، تفتیش کر کے صحیح طے تک پہنچنے میں معاملے کی تمہارے لیے یہ زندگی ہے، زندگی بخش ہے تمہارے لیے۔ یا اول الالباب، اے عقل والے لوگوں، اے اول الالباب کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ باب چیپٹر کہ اے عقل والے، جن کی عقلیں کھلی ہوئی ہیں، جو اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو نیا باب کھولنا چاہتے ہیں۔ پچھلا ختم ہوگا تو اگلا چلے گا نا۔ تو اول الالباب وہ جو الباب نیا چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں، جو نیا چیپٹر کی طرف جائیں، تو وہ قصاص پوری تفتیش ہوگی، پورا تفتیش ہونے کے بعد پھر آگے حیات چلے گی۔ اگر وہ مکمل اس کی جانکاری نہ ہوئی آپ کو کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور کس انداز سے یہاں تک پہنچا یہ، تو اس کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اسی لیے جو عدالتیں ہیں یہ وہ کہتے ہیں جو تفتیش میں یا ان کے پاس جو ایویڈنس آئی ہیں اس میں مطلب کہ ہم یہ سزا نہیں دے سکتے، یا غلط مطلب کہ ان کے پاس ایویڈنس آ جائیں اس کی بنیاد پر اس کو سزا مل جائے، دونوں معاملے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، اور ان انسانوں کے ہاتھ میں جن کی ذمہ داری ہے خاص پر، یعنی کہ کوئی جو اسٹیٹ کے ملازم جو ہوتے ہیں یا اسٹیٹ کو جو آگے چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ان کے آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں اور کان ہوتے ہیں، یہ جو ادارے ہیں یہ اسٹیٹ کے آنکھیں ہوتی ہیں، یہ اسٹیٹ کے کان ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹ کو آگے چلانے کے لیے جدوجہد کرنے والے محنت کش ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر فساد بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری تفتیش کرنی ہے، پورا پیچھا کرنا ہے، قصاص کا سب ان کا پورا پیچھا کرنے کے بعد ساری چیزیں سامنے لانی ہیں، اور اسی کے اندر تمہاری زندگانی ہے، اسی کے اندر حیات ہے، زندگی آگے چلنے والی ہے۔ اے عقل والے لوگوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب قوانین سے ہم آہنگ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے بھی بتایا گیا کہ وہ ضابطہ، وہ اصول، وہ قانون جو تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم اس سے ہم آہنگ ہو جاؤ۔ واقعہ اس کا بنیادی روٹ ہے، اور اس کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، قوانین توڑنے سے ڈرنا، اور قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی اس کا معنی بھی واقعی روٹ سے ہے کہ اس قوانین سے جب تم ہم آہنگ ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری عقل و دانش جو ہے یہ کام کی ہوگی۔ اگر وہ عقل و دانش تمہیں اس سے روک دی ہے تو اس کا مطلب ہے تم قوانین سے ہم آہنگ ہونا نہیں چاہتے یا ہو نہیں ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ پھر کتبہ لکھا گیا، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، تم پر لکھا گیا، کتب علیکم تم پر لکھا، یہ قوم کے ضمیر یا ایھا الذین آمنوا کی طرف ہے کہ جنہوں نے امن کی ذمہ داری نبھانی ہے، جنہوں نے امن قائم کرنا ہے، جنہوں نے امن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے جاری، تو ان پر یہ لکھا گیا اذا حضر احدکم الموت، اگر آ جائے کوئی تم میں سے کسی کو موت بمانا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، ناکامی، یعنی کہ تفتیش کے اندر ناکامی ہو گئی ہے اس کو، یا تفتیش میں لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یا وہ اس انداز سے تفتیش کر نہیں سکے کہ وہ صحیح حقائق سامنے لائیں، تو وہ حقائق سامنے نہ آنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ تو جب وہ ناکام ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا تو گیا کہ تم پر جو لکھا گیا تھا وہ تم کر نہیں سکے اور تم ناکام ہو گئے، تو تم ناکام ہو گئے۔ ان تارکا خیرن، اگر تم تارکا، یہ تے رے کاف، تارکا مانا ہوتا ہے چھوڑ دینا، تارکا ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور فرمایا اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو ترکا، وہ جو تمہارے پاس ایویڈنس ہے اس ناکامی کے معاملے میں، اس ناکامی کے بارے میں، اور وہ ترکا تم خیر بنانا چاہتے ہو، بہتر بنانا چاہتے ہو، ان طرح کا خیر، اگر تم ترکا خیر والا کو چھوڑنا چاہتے ہو، بہترین کوئی ایویڈنس چھوڑنا چاہتے ہو، تو وہ کیا ہو؟ نل وسیع، تو وسیع وسایہ سے ہے، وسایہ معاملے کو سونپ دینا یا ہدایات دینا، یہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ متصل ہو جانا، یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ مل جانا جو آپ کے ساتھ ہیں، یا اپنا معاملہ ان کو سونپ دینا۔ تو ان کو اگر معاملہ سونپنا ہے تو پھر ان کو معاملہ سونپنے والے جو تمہارے سرپرست ہیں، للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اپنے والدین کے لیے، والدین یا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر دو میں ادارہ چلانے والے سرپرست اور ربوبیت کرنے والے جو ربوبیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، جو ربوبیت کر رہے ہیں تمہاری،
ان دونوں کے لیے تم نے وصیت کرنی ہے، اپنا معاملہ ان کو سونپ کر جانا، ان کو اپنے ایویڈنس دینے ہیں کہ ناکامی کس طرح ہوئی، ناکامی کی وجہ کیا تھی۔ تو وہ والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے جو آپ کے اوپر ہے، کیونکہ سرپرست جو ہوتے ہیں وہ اوپر جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، جہاں سے آرڈر آتے ہیں ان کو، وہ ان کا سرپرست ان کو بتاتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے کام کرنا ہے۔ اب اس نے بتانا کہ ناکامی کیوں ہوئی ان کو۔ والاقربین، اور وہ ان کے جو قریبی ہیں، جو ناکام ہونے والا ہے اس کے جو قریبی ساتھی ہیں، اقربین، اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے، اس کے ساتھ معاملات نپٹانے والے، تو ان کے لیے بھی ایویڈنس چھوڑ کر جانا انہوں نے، کہ جو ناکام ہو گیا کسی وجہ سے، کہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ جو سرپرست ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ وہ حقائق تک پہنچیں کہ اس کا ناکامی کا معاملہ کیا ہے، اور وہ ہوگا کیا، بالمعروف، معروف طریقے سے، وہ قانونی انداز سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ غیر قانونی کوئی کام اس کا سامنے آ جائے، معروف، جس کے وہ قوانین، وہ احکامات جو معروف ہیں، جو بتا دیے گئے ہیں، جن کا اعلان کر دیا گیا ہے، حقاً علی المتقین، اور یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو قوانین سے ہم آہنگ ہو، قوانین سے ہم آہنگ، علی المتقین، قوانین سے ہم آہنگ ہونے والے، جو اس قوانین کے ساتھ چل رہے ہیں اس سے، اور وقایہ کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے کہ ان قوانین کو فالو کرنے سے جو ان کو اچھائی ملے گی، اور اس کی خلاف ورزی جو ہے ان کو نقصان پہنچا دے گی، تو اس کے نقصان کے ڈر سے، یہ ڈرنا بھی معنی ہے اس کا، اور وقایہ کا معنی ہوتا ہے ہم آہنگ ہو جانا، تو قوانین سے ہم آہنگی کے ساتھ چلنے والے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو چھپائیں نہ، اوپن کر کے رکھ دیں سامنے کہ معاملہ کیا ہوا، کہاں پر میں یہ ایویڈنس جو لانے تھے سامنے وہ لا نہ سکا، اور میں ناکامی کا شکار ہو گیا، تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ بتا کر جائیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جو کوئی اس کو بدلے، پھر جو اس نے ایویڈنس دیے، جو اس نے اپنا معاملہ ادھر سونپنے کی کوشش کی ہے، بتانا چاہا ہے، تو جو اس کو بدلے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سنا، اس کو سمجھا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پس بے شک پھر اس کا اسم جو ہے، اس کی برائی جو ہے، اوپر ان لوگوں کے ہے جو اس کو بدلیں گے، جو اس کو بدلنے والے ہیں، جو اس نے ایویڈنس جمع کرایا ہے، یا اس نے جو ایویڈنس دیا ہے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے سرپرستوں کو، تو جو لوگ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس کو صحیح سامنے لانے نہ چاہتے ہوں، وہ دوسرے کے حمایتی بنے ہوئے ہوں، سرپرستوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو ان کے ساتھی ہیں اس میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں کی بات نہیں ہوئی، اور بات اس کی ہو رہی ہے جو اس کو بدلیں گے، جو اس ایویڈنس کو بدلیں جو اس نے دیا ہے، ان لوگوں پر اس برائی کی ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً مملکت الہیہ تو سمیع علیم ہے، سنتی ہے اور جانتی ہے، کیونکہ وہ جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے آنکھیں، کان، ناک اور ٹانگیں اور پاؤں، یہ سارا مطلب کہ وہی ہوتے ہیں، اس کے وہی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی سن رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ جو کچھ وہ سنتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں، تو ان کے ایویڈنس جو ہے نا پھر اول رکھے جاتے ہیں، پیش نظر رکھے جاتے ہیں، اور یقیناً پھر مملکت الہیہ جو ہے علم کی بنیاد پر جو سننے والی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ فمن خافا من موسن، پس جو کوئی ڈرے، موسن، اس وصیت سے، یا اس وصیت کرنے والے سے، وصایا اس کا وہ جو معاملہ سونپ کر گیا اپنا، اگر کوئی اس بات سے ڈرے، جنفن، کہ اس نے کوئی جانبداری دکھائی ہے، جنف یہ کسی کے معاملے کے اندر جانبداری دکھانا، اس کی حمایت کرنا، تو اگر آپ کو لگے کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ جانبداری کی بنیاد پر ہے، اور اس میں یا پھر وہ برائی کی بنیاد پر ہے، فاصلہ بینہم، پس پھر ان کے مابین پھر جو ہے اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح کا کام کرو ان کے مابین، فلا اسمال ہے، تو اس پر کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر جو اس نے ایویڈنس لیا اس کے اندر کوئی جانبداری کی بو آ رہی ہے، کوئی جانبداری کا شائبہ ہے، جو بھی اس کی جانبداری میں ملوث ہے یا اس برائی میں ملوث ہے، تو اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے، فاصلہ بینہم، تو ان کے مابین پھر اس معاملات کی جو ہے وہ اصلاح ہو جانی چاہیے، اس کا صحیح ہو جانا چاہیے، فلا اسمال ہے، پس پھر اس پر کوئی حرج ایسا نہیں ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں کہ اصلاح کر دی ہے اور اصلاح ہونی چاہیے، تو یہ بات بھی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً پھر مملکت الہیہ تو پروٹیکشن دینے والی، غفور، غفارہ، حفاظت دینا، محفوظ کرنا، تحفظ دینا، تو یقیناً مملکت الہیہ جو ہے وہ تو حفاظت دینے والی
اور رحیم اعمال کے نتائج دینے والی ہے۔